السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی ہماری لیڈرشپ بڑی بے وقوفی والی حرکتیں کرتی ہے اور کبھی بڑے بے وقوفانہ فیصلے کرتی ہے۔ لیڈرشپ کسی بھی کیپیسٹی میں ہو سکتی ہے، کسی دفتر میں بھی ہو سکتی ہے، کسی سرکاری محکمے میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی ملٹی ملین ڈالر کارپوریشن رن کرنے والی بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے وزیر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے متعلق میں آپ کو ایک فرضی کہانی سناتا ہوں، اور اس فرضی کہانی میں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری اگزامپلس موجود ہیں۔ ایک جنگل میں ایک چونٹی کام کیا کرتی تھی، بڑی محنت سے کام کیا کرتی تھی، روز نکلتی تھی، اپنا کام کرتی تھی، واپس آتی تھی۔ ایک دن جنگل کے بادشاہ ببر شیر کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے، بڑی محنت سے کام کر رہی ہے، اسے بیٹھا دیکھتا رہا۔ یہ کہا اتنی تھوڑے سے وقت میں اس ننھی سی جان نے کتنا کام کر لیا۔ اگلے دن پھر اسے آبزرو کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ اگر یہ چونٹی ایک دن میں بغیر سپرویژن کے اتنا زیادہ کام کرتی ہے تو سپرویژن کے ساتھ تو اس کی پروڈکٹیوٹی اور بڑھ جائے گی۔ اس نے لال بیگ کو اپروچ کیا اور کہا کہ کاکروچ، آج سے تم چونٹی کے اس پروسیس کو سپروائز کرو گے۔ تو اب صبح صبح لال بیگ اپنا دفتر کھول کے بیٹھ گیا اور دیکھا کہ چونٹی کب آتی ہے، کب جاتی ہے، کیا کرتی ہے، ایک ایک چیز لکھ ڈالی۔ کئی مہینے گزر گئے، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے ایک دن جو ہے ببر شیر نے بلا لیا کاکروچ کو، کہا کہ بھئی چونٹی کی کارکردگی بتاؤ۔ اس نے کہا سب اس پر تو دفتر بھرے پڑے ہیں۔ اس نے کہا اچھا دفتر تو سارے چیک کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا، مجھے اس پر ایک رپورٹ بنا کے دے دو۔ اس نے کہا سر رپورٹ کیسے بناؤں؟ کہتے کمپیوٹر پر۔ کہتے وہ تو مجھے نہیں آتا۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو گراس ہاپر سے کانٹیکٹ کرو، وہ بڑا کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہے۔ گراس ہاپر آتا ہے، اپنا سیٹ اپ کرتا ہے، کمپیوٹر لگاتا ہے، نیٹ ورک بناتا ہے، پرنٹر لگاتا ہے، سافٹ ویئر اپلوڈ کرتا ہے، ساری ڈیٹا کو انٹر کرتا ہے، ایک زبردست قسم کی رپورٹ بنا کر کاکروچ کو دے دیتا ہے۔ یہ کاکروچ رپورٹ لے کے بادشاہ سلامت کے پاس جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت رپورٹ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار زبردست کارکردگی چل رہی ہے، بالکل یہ تو پروسیس بڑا بہترین تم نے مینج کیا ہے۔ اب اس پروسیس کی دیکھ ریکھ کے لیے انٹرنل کچھ ہمیں بھی کام کرنا پڑے گا، تاکہ کاکروچ جو اتنی محنت سے گراس ہاپر کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، تو اس پورے پروسیس کو ہمیں ذرا ایک اچھے طریقے سے سپروائز کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو ایک نظام ہے اس کے اندر ایک منظم طریقے سے کام ہو۔ تو اس نے اس خدمت کے لیے ایک چڑیا کو ہائر کیا۔ اس نے کہا تمہارا کام یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر یہ جو 3 پروسیسز ہم نے کریٹ کر دیے ہیں، ایک چونٹی کا پروسیس ہے، ایک اس کی رپورٹنگ کا پروسیس ہے، اس رپورٹنگ کو کمپیوٹرائز کر کے ایک آگے رپورٹ بنانے کا پروسیس ہے، اور اس سارے پروسیس پہ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ معاملہ دیکھ ریکھ کرو۔ تو اب اس دیکھ ریکھ کے لیے چونٹی کو ہر روز بلایا جاتا کہ بتاؤ آج کیا کرو گی، اور دن کے آخر میں بلایا جاتا کہ آج تم نے کیا کیا۔ کبھی دن کے درمیان میں بھی بلا لیا جاتا کہ کیا کر رہی ہو۔ نتیجتاً ہر روز چونٹی کو بہت سارا وقت میٹنگز میں گزارنا پڑا، پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی، اور چونٹی ہو گئی تھوڑی سی ڈی موٹیویٹڈ۔ تو اب چونٹی ہو گئی ڈی موٹیویٹڈ، کام کرنے میں دل نہیں لگتا تھا، میٹنگ سے اکتا جاتی تھی۔ اب یہ خبر جب بادشاہ کو ملی تو بادشاہ نے کہا ہر برائی کی کوئی جڑ ہوتی ہے، اس جڑ کو پتہ لگانا ہے، تو چلو الو میاں تم جاؤ اور جا کر خبر لو اور پتہ کرو کہ آخر کیا وجہ ہے، پروڈکٹیوٹی نیچے آ رہی ہے، گراف نیچے آ رہا ہے، رپورٹس ٹھیک نہیں آ رہی۔ الو میاں گئے، بڑا چھان بین کی ایک موٹی سی رپورٹ بنا کر بادشاہ کو پیش کی کہ حضرت میں تہ تک پہنچ گیا ہوں، آپ رپورٹ پڑھ لیجئے۔ رپورٹ پڑھی بادشاہ نے، آخر میں پڑھا کہ الو نے کہا کہ بہت زیادہ ورکرز ہیں اس پروسیس میں، نتیجتاً بہت وقت برباد ہوتا ہے، ورکرز کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے سیکرٹری کو بلایا، کہا ٹرمینیشن لیٹر ٹائپ کرو۔ ٹرمینیشن لیٹر ٹائپ کیا گیا کہ چونٹی کو جاب سے نکالا جاتا ہے کیونکہ چونٹی ہو گئی ہے ڈی موٹیویٹ، اور چونٹی کی وجہ سے پروڈکشن ہو گئی ہے کم۔ یہی حال کچھ ہمارے اداروں کا بھی ہے۔ جو کام کر رہا ہے اس کو کرتے رہنے دو، مشکلیں نہ کھڑی کرو، پروڈکشن گر جاتی ہے یار۔ السلام علیکم۔